جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ موجودہ وقت میں ملک کے معاشی مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو عوام مہنگائی سے پریشان ہے، اور جہاں پہ سوشل میڈیا میں لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، وہاں پہ ملک کے معیشت کے حوالے سے بھی بہت فکر مند دکھائی دیتے ہیں۔ ڈالر کا ریٹ بھی روز بروز بڑھ رہا ہے، روپے کی قدر میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مایوسی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یا موجودہ حکومت کی جو معاشی ٹیم ہے اس کو اس حوالے سے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ہم لوگ بحیثیت ایک قوم مجموعی طور پر چیزوں کو ڈیٹیل سے نہیں دیکھتے، وجوہات ہم نہیں دیکھتے کہ کس وجوہات کی وجہ سے یہ مسائل بنے ہیں۔ اس سے پہلے جو حکومت تھی تحریک انصاف کی، جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے تو انہوں نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، خاص کر جو فنانس انسٹیٹیوشن تھی ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اس سے انہوں نے روگردانی کی، جس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف اور جس طرح کے بڑے ادارے ہیں ان کے ہمارے حوالے سے تحفظات بڑھ گئے، کیونکہ ہم نے جو وعدے کیے تھے اس کے بالکل برخلاف گئے، جس کے بعد ہمارے معاشی مسائل میں اضافہ ہوا۔ اور جب آپ بہت سی چیزیں اس حوالے سے رپورٹ بھی ہوئی ہیں، اگر دیکھیں کہ جس طرح حکومت گئی اور اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس کے بعد مختلف وزراء کا خاص کر ہم نے دیکھا کہ سابقہ وزیر داخلہ کا بیان بھی آیا اس حوالے سے کہ ہاں، کہ عمران خان نے اتنے معاشی بارودی سرنگیں اس موجودہ حکومت کے لیے بچا دی ہے کہ ان کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو معیشت کا جو بنیادی چیز ہوتی ہے اس کا جو ہوتا ہے وہ سیاست سے ہوتا ہے۔ اگر ملک کی سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بھی بہتر ہوتی ہے، لیکن جب سے سابقہ حکومت گئی ہے تو وہاں ملک میں سیاسی استحکام ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ ایک دوسری وجہ تھی جس کے ہمارے معیشت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ جیسی حکومت گئی ہے تو دھرنے شروع ہو گئے، احتجاج شروع ہو گیا، اور ایک ایسے حالات بن گئے جس میں لوگ پریشان دکھائی دی، تشویش پائی جاتی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ جو سرمایہ کار تھے وہ پریشان تھے، کاروباری افراد تھے وہ پریشان تھے، جس کے وجہ سے جو معیشت جو پہلی خراب تھی وہ مزید خراب ہو گئی۔ اس کے بعد جو تیسرا سب سے اہم فیکٹر تھا وہ تحریک انصاف کے لیڈروں کی طرف سے یہ تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ میں یہاں پہ یورپ میں رہتا ہوں، یقین کیجیے گا کہ ہمیں بہت سے دوستوں کے فون پاکستان سے آئے کہ کیا واقعی ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے بینکوں سے اپنے پیسے نکالے، ڈالر خریدے، اور اس وقت یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھی ہے اور روپے کی قیمت میں کمی ہوئی ہے۔ تو ہم متواتر طور پہ جب یہ موجودہ حکومت کو ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا ہے آئے ہوئے تو ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ جو اس حکومت کو بہت سٹرگل کرنی پڑی ہے کہ وہ جو غیر ملکی فنانس کے ادارے ہیں ان کو یقین دہانی کروائے کہ جو ہم آپ سے وعدے کیے ہیں ہم اس کو پورے کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے اور لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ تو ہم لوگ صرف ایک ہی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ اب جو کیونکہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی بھی ہو رہی ہے، تو ہم موجودہ حکومت کو مورد الزام تو ٹھہرا رہے، لیکن ہم وہ جو مسائل ہیں ہم ان کے جڑ میں نہیں پہنچ رہے ہیں کہ یہ مسائل کن کی وجہ سے بنے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں جو بنیادی مسائل ہے، جس طرح مہنگائی ہو گئی، ڈالر کی قیمت میں بڑھی ہے، تو اس کے ہمیں جو بنیادی اسباب ہے وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی حکومت برسر اقتدار ان کے اوپر تنقید کریں، لیکن ہم لوگ وہ تجزیہ نہیں کر پاتے کہ اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر ملک کے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کوئی ایک بھی سیاسی پارٹی اس کو ان مشکلات سے نہیں نکال سکتی، ملک کی معیشت کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا اور ایک مشترکہ پالیسی اپنانی ہوگی۔